أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه جنابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اس بے ثباتی بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے. فَسَلَكَهُ جَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اور پھر اس کو سوتوں میں، چشموں میں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیتا ہے. ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، پھر اس سے پانی کے ذریعے سے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں. ثُمَّ يَهِيجُ، پھر وہ پک جاتی ہیں. ثُمَّ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر زرد پڑ جاتی ہیں. ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، پھر وہ اللہ ان کو گھس بنا کر رکھ دیتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی، انسان کا آغاز ایک نطفے سے ہوتا ہے، پھر بڑھتا بڑھتا ایک بچے کی شکل اختیار کر کے باہر آتا ہے، اور بڑھتا بڑھتا جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا، پھر موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے. جس طرح اس کھیتی کو جو ہے ہمیشگی نہیں ہے، وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر بھوسا بن جاتی ہے، اسی طرح انسان جو ہے بچے سے لے کر بڑا ہوتا ہوا بڑھاپے کو جاتا ہے، پھر موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. انسان کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہر بہار کے بعد خزاں ہے، ہر شباب کے بعد جو ہے ضعیفی ہے اور پھر موت ہے، ہر عروج کے بعد زوال ہے. انسان کو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کا ایک فرمانبردار بندہ بن کر اس زمین میں جو ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے. یوم حساب کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہمیں عقل سے آراستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.